بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں رزین حیدر مظہر ہوں اور آپ میرا یہ ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، کپتان نے ایک اور بڑا سیاسی دھماکہ کر دیا ہے اور اس دھماکے کے بعد پی ڈی ایم اور خاص طور پر نون لیگ اور ان کے ہینڈلرز کو چاروں خانے چت کر دیا ہے اور ان کے پاس کوئی بھی وے آف اسکیپ یعنی کوئی بھاگنے کا راستہ جو ہے وہ اب نہیں بچا۔ کھیل مکمل طور پر عمران خان صاحب نے ختم کر دیا ہے آج، اور تحریک انصاف کو آج عمران خان صاحب نے ایک اور بڑے امتحان میں اب ڈال دیا ہے۔ بڑی ایکسکلوسیو ڈیٹیلز اس ویڈیو میں آگے جا کے آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ پھر محسن نقوی کو بھی سپریم کورٹ سے آج بلاوا آ گیا، اس حوالے سے کچھ ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ لیکن ان تمام تر تفصیلات سے پہلے درخواست کرنی ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے گا تاکہ میرے آنے والی تمام تر ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ کو اور میرا جو یہ تصویر اور آواز کی دنیا کا ساتھ ہے یہ برقرار رہ سکے۔ ناظرین، محسن نقوی کا دور اقتدار ختم ہو چکا ہے کیونکہ 90 روز ہی آئین پاکستان کہتا ہے کہ کسی بھی کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے پاس ہوں گے اور وہ 90 روز سے زائد جو ہے وہ کام نہیں کر سکتا۔ اب اگر محسن نقوی کوئی بھی احکامات دیں گے، کوئی بھی حکم نامہ جاری کریں گے یا کوئی بھی ٹرانسفر پوسٹنگ کریں گے یا کوئی بھی اور سٹیپ لیں گے تو وہ ایک غیر قانونی غیر آئینی کام ہوگا، اسے آئین اجازت نہیں دیتا۔ لہٰذا اب محسن نقوی کی حکومت ختم ہونا ضروری تھا۔ اس کے اوپر وفاقی حکومت نے کوئی سٹیپ نہیں لیا، حالانکہ وہ جانتے بھی تھے کہ اب وہ ایک غیر آئینی وزیر اعلیٰ ہیں اس وقت پنجاب کے، وہ آئینی وزیر اعلیٰ نہیں ہیں۔ لیکن اب جو تحریک انصاف ہے اس نے ایک بڑا سرپرائز دیا ہے اس حوالے سے محسن نقوی کو، اور محسن نقوی کا سپریم کورٹ آف پاکستان سے بڑا بلاوا جو ہے وہ آ چکا ہے۔ آج جو ہے وہ پرویز الہی اور محمود خان جو ہیں، دونوں وزرائے اعلیٰ، سابق وزرائے اعلیٰ پنجاب اور کے پی کے انہوں نے آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک پیٹیشن دائر کر دی ہے، اور اس پیٹیشن میں یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ 90 روز کی آئینی مدت مکمل ہو چکی ہے، لہٰذا محسن نقوی اور کے پی کے جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ دونوں غیر قانونی طور پر کام کر رہے ہیں۔ لہٰذا عدالت عظمیٰ سے استدعا ہے کہ عدالت عظمیٰ اس کے اوپر ایکشن لے، اور ایکشن لے کر یہ احکامات واضح کرے کہ اب اس کے اوپر کیا ہونا چاہیے، اور ان کو ہٹا کر سپیکرز جو ہیں دونوں صوبوں کے، ان کے ہاتھ میں تمام کے تمام اختیارات جو آئین کہتا ہے وہ دینے چاہیے۔ اس کے اوپر اب سماعت ہوگی اور محسن نقوی کو جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں بلایا جائے گا اور چیزوں کے اوپر پابند کیا جائے گا۔ اس حوالے سے جو بھی ڈیٹیلز بعد میں آئیں گی وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ لیکن عمران خان کا جو سیاسی دھماکہ ہے وہ بڑا سیاسی دھماکہ ہے۔ وہ کس طرح سے کہ اس وقت پاکستان میں جو سیاسی بحران چل رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور جس طرح سے 13 جماعتی اتحاد مل کر بھی ایک عمران خان کا الیکشنز میں مقابلہ نہیں کر پا رہا، وہ بھی تمام کی تمام تفصیلات آپ کے سامنے ہیں کہ کس طرح سے نون لیگ اس وقت خاص طور پہ پنجاب کو لے کر بوکھلاہٹ کا شکار ہے۔ نون لیگ کو امیدوار ملنا ناممکن ہو چکا ہے۔ نون لیگ گیدرنگز نہیں کر پا رہی، نون لیگ جلسے نہیں کر پا رہی، ایون کہ کارنر میٹنگز نہیں کر پا رہی، اور کارنر میٹنگز کے لیے بھی لاکھوں کروڑوں روپیہ جو خزانہ ہے اس میں سے جاری کیا جا رہا ہے، اور اس صورتحال میں جا کے چند ایک لوگ جو ہیں وہ اکٹھے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی بھی شخص گھر سے نون لیگ کی خاطر جو ہے وہ نکلنے کو تیار نہیں ہوتا۔ اس پوری کی پوری موجودہ صورتحال میں مہنگائی سر توڑ ہے۔ کپتان نے اپنا سب سے بڑا کارڈ کھیلا ہے، اور آج 247 امیدواروں کی پنجاب میں جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں ان کی لسٹ جاری کر دی گئی ہے، اور اس لسٹ میں تمام جو پنجاب کے حلقے ہیں ان کے جو امیدواران ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ان کے نام واضح کر دیے گئے۔ ابھی تک یہ لسٹ پبلک نہیں ہوئی، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ لسٹ بھی سرپرائز ہے، اور یہ لسٹ جو ہے وہ کل صبح جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیونکہ جو سورسز نے مجھے بتائی ہے آفیشیل ویب سائٹ، وہ www.insaf.pk پر جو ہے وہ اپلوڈ کی جائے گی۔ اور جب یہ امیدواران، کیونکہ ایک ایک سیٹ کے اوپر 5 5 6 6 7 7 لوگ جو ہے وہ کینڈیڈیٹس تھے کہ ہمیں ٹکٹ ملے ہمیں ٹکٹ ملے، تو عمران خان صاحب نے تمام لوگوں کو سیٹ کرنے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا ہے۔ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کو انگیج کیا جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ جن کو ٹکٹ نہیں ملا انہیں پارٹی انگیج نہیں کرے گی، انہیں پارٹی ساتھ لے کر نہیں چلے گی، ان تمام لوگوں کو ساتھ لے کے چلا جائے گا۔ لیکن
ان کا اب امتحان ہوگا کہ کیا آیا اب وہ آزاد امیدوار کے طور پر کھڑے ہوتے ہیں یا وہ دوسری پارٹیوں کی طرف بھاگ کر جا کے ادھر کا ٹکٹ لیتے ہیں اور پھر تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹس کے مقابلے میں ٹکٹ لڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی ایسا امیدوار ہے جسے یہ لگتا ہے کہ اس کو ٹکٹ ملنا چاہیے تھا اور اسے ٹکٹ نہیں ملا اور یہ غلط فیصلہ ہے، تو اس کے حوالے سے 4 رکنی یہ کمیٹی جو ہے وہ 4 کمیٹیاں تشکیل دی گئی ہیں۔ ایک نارتھ پنجاب کی ہے، سینٹرل پنجاب کی ہے، ویسٹ پنجاب کی ہے اور ساؤتھ پنجاب کی ہے۔ نارتھ پنجاب میں بریگیڈیئر ریٹائرڈ مدثر عباسی صاحب ہیں، وہ معاملات دیکھیں گے۔ سینٹرل پنجاب میں اعجاز احمد چودھری صاحب معاملات سارے کے سارے دیکھیں گے۔ ویسٹ پنجاب میں مسٹر رائے حسن نواز صاحب جو ہیں وہ دیکھیں گے یہ پورے کے پورے معاملات، اور ساؤتھ پنجاب میں مسٹر اون عباس بپی صاحب جو ہیں وہ یہ معاملات دیکھیں گے۔ اور یہ جو کمیٹیاں ہیں یہ صرف درخواستیں وصول کریں گی، حتمی فیصلہ عمران خان صاحب جو ہے وہ اس کے اوپر خود کریں گے۔ اور اب یہ کارڈ بڑا کارڈ کیسے، اور چاروں خانے اسٹیبلشمنٹ اور جو باقی نون لیگ اور تمام دھڑے ہیں وہ چت کیسے ہوئے ہیں؟ ایک تو یہ کہ ٹکٹ کا ہی ووٹ ہے اس وقت اور شخصیت کا ووٹ اس وقت بہت کم ہے۔ دوسری چیز یہ کہ اب جو بھی کینڈیڈیٹ پیپلز پارٹی یا نون لیگ کے پاس جائے گا وہ پاکستان تحریک انصاف سے مسترد کیا ہوا کینڈیڈیٹ ہوگا، وہ ٹھکرایا ہوا کینڈیڈیٹ ہوگا، وہ ایسا کینڈیڈیٹ ہوگا جسے تحریک انصاف نے ٹکٹ نہیں دی۔ لہٰذا اب تھوکا چاٹیں گے عمران خان کا، یہ یعنی جو عمران خان نے تھوک دیا ہوگا یہ تمام کے تمام وہ چاٹیں گے اور انہیں اپنے کینڈیڈیٹس کے لیے کھڑے کر دیں گے۔ اور میں یہاں پہ اس ویڈیو کے توسط سے ایک اور چیلنج کرنا چاہتا ہوں، یہاں پہ کوئی جماعت ایسی اٹھ کے دکھا دے پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ جو پنجاب کی تمام نشستوں کے اوپر ٹکٹ جاری کر سکتی ہو، جو سزا آپ کہیں گے میں لینے کو تیار ہوں۔ اگر کسی بھی جماعت نے تمام سیٹوں کے اوپر جو ہے وہ ٹکٹس جاری کر لیے، انہیں کوئی جماعت ڈھونڈے نہیں ملے گی، کوئی ایک جماعت نہیں ملے گی کہ انہیں کینڈیڈیٹس ان تمام جماعتوں کو نہیں ملیں گے جو ان کے ٹکٹس لیں۔ یہ جیب سے بھی پیسے دیں گے تو انہیں جو ہے وہ ٹکٹس لینے کے لیے کوئی لوگ نہیں ملیں گے۔ یہاں سے اب کیونکہ عمران خان صاحب نے تو پورے کا پورا کھیل کھیل دیا ہے، امتحان شروع ہوتا ہے پاکستان تحریک انصاف کا، عمران خان کے چاہنے والوں کا اور ورکرز کا، کیونکہ عمران خان نے اپنی مکمل سمجھ بوجھ کے ساتھ خود ایک ایک چیز انالائز کر کے اس دفعہ ٹکٹس جاری کیے ہیں۔ اب اگر تحریک انصاف کے کارکنان یہ کہیں گے جی کہ ہم نے تو برادری کو ووٹ دینا ہے، ہماری اس شخص کے ساتھ نہیں بنتی تھی، اس کو ووٹ دے دیا تو ہم اس کو ٹکٹ دے دیا، ہم اس کو ووٹ نہیں دیں گے، ہمارا اس کے ساتھ یہ مسئلہ تھا اس لیے اس کو ہم نے ووٹ نہیں دینا۔ اب یہ ٹائم ہے کہ کیا آیا آپ نے عمران خان کے نظریوں کو ووٹ دینا ہے یا آپ نے ان تمام لوگوں کو ووٹ دینا ہے جو بعد میں عمران خان صاحب کو سلیکٹ ہو کے نقصان پہنچائیں، یا عمران خان صاحب سمجھتے ہوں کہ جو پاکستان عمران خان صاحب بنانا چاہتے ہیں اس پاکستان کے لیے یہ لوگ موضوع نہیں تھے، یا جس طرح سے عمران خان ان کو رول دینا چاہتے ہیں یہ رول ان کا رول نہیں تھا اور انہوں نے عمران خان صاحب کی بات نہیں مانی، نافرمانی کی آپ یہ کہہ لیں خان صاحب کی۔ آپ نے ایسے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونا ہے یا تحریک انصاف کے ٹکٹ ہولڈر کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ ایسے لوگ سے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیں، اپنے لوگوں کا خیال رکھیں، وطن عزیز پاکستان کا خیال رکھیں۔ وطن عزیز پاکستان کو اور آپ تمام لوگوں کا اللہ حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔